جو قرض رکھتے تھے، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 7۔ یونیورسٹی میں اس کا زیادہ وقت مناہل کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ بہت دلچسپی اور سنجیدگی سے اپنی اسٹڈیز میں مصروف تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بعض سینئر پروفیسرز کے بارے میں اسے یقین تھا کہ انہوں نے اس کی ماما کو بھی ضرور پڑھایا ہوگا۔ اگر وہ واقعی اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھیں تو اپنے اساتذہ کو ضرور یاد ہوں گی۔ اچھے طالب علموں کو اساتذہ کبھی نہیں بھولتے، لیکن وہ ابھی اپنی ماما کے حوالے سے کسی سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے وہ خود اتنی اچھی اور آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ بن کر تو دکھائے کہ پروفیسرز فوراً یقین کر لیں کہ ہاں یہ ذہین ترین لڑکی ذوالفشاں فاروق کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ اس دن میں وہ بے تحاشا محنت کر رہی تھی، کسی معمولی ٹیسٹ یا عام سے اسائنمنٹ کو بھی بڑی سنجیدگی سے لیتی تھی۔ کمرے میں موجود ماما کی ڈھیر ساری کتابیں، ان کے لیکچرز، نوٹس اور اسائنمنٹس کا بھی اکثر فارغ اوقات میں مطالعہ کیا کرتی تھی۔ اسے پڑھائی میں اتنا زیادہ سنجیدہ دیکھ کر سعد اکثر چھیڑنے والے انداز میں کہا کرتا تھا، لگتا ہے ساری محنت گولڈ میڈل اور اخباروں میں تصاویر شائع کروانے کے لیے ہو رہی ہیں، اور سردار علی صابری گولڈ میڈل تو لازمی ہی ملے گا تمہیں۔ فرسٹ سیمسٹر کا امتحان دے کر وہ لوگ سیکنڈ سیمسٹر میں آ چکے تھے۔ اس روز وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آئی تو لاؤنج میں نانا ابا اور نانی امی کے ساتھ شجاع انکل اور ایک انجان صورت لڑکا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا سلام کا سب سے زیادہ گرم جوشی سے جواب شجاع انکل نے دیا تھا۔ میرا خیال ہے 3-4 سال بعد دیکھ رہا ہوں میں تمہیں۔ لاسٹ ٹائم تمہاری آنٹی کے ساتھ کراچی آیا تھا تب دیکھا تھا تمہیں۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے کہا، ڈیڈی اب آپ وہ روایتی جملہ مت بولیے گا کہ تم تو اتنی چھوٹی سی تھیں، اب اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ ان کے برابر میں خاموشی سے بیٹھا وہ لڑکا یکدم بول اٹھا۔ نانا ابا اور نانی امی کے لبوں پر اس کی بات سن کر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ شجاع انکل تو باقاعدہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ اچھا ہوا تم نے ٹوک دیا حمزہ، ورنہ میں واقعی یہی بات کہنے والا تھا۔ انکل کے حمزہ کہنے پر وہ اسے پہچانی تھی، اور بے اختیار اس کے لبوں پر بھی انکل کی طرح حمزہ تم تو اتنے بڑے ہو گئے ہو والی بات آتے آتے رہ گئی۔ حمزہ کو اس نے بچپن کے بعد دوبارہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شجاع انکل اور نادیہ آنٹی سے البتہ اس دوران کئی دفعہ ملنا ہوا تھا۔ تب کے حمزہ اور اب کے حمزہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر وہ شجاع انکل کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا اور اسے حمزہ کہہ کر نہ پکارتے تو وہ اسے کبھی پہچان نہیں سکتی تھی۔ اس وقت کا دبلا پتلا سا بچہ اب ایک ہینڈسم اور اسمارٹ لڑکے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف غور سے دیکھتا پا کر مسکرایا تھا۔ ہیلو فریا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں اس نے مسکراتے ہوئے ہیلو کہہ دیا۔ وہ لوگ یقیناً لنچ پر اس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ نانی امی نے فوراً ہی سب کے کھانے کے لیے کہا۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ شجاع انکل کی نانا ابا اور نانی امی سے باتیں ہو رہی تھیں، جبکہ حمزہ بھی اسی کی طرح خاموشی سے کھانا کھاتے ہوئے ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کی باتوں ہی سے اس کا اندازہ لگایا تھا کہ شجاع انکل فیملی کی ایک بہت ہی قریبی شادی میں شرکت کے غرض سے کراچی آئے تھے۔ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور فرحین اپنے ایگزامز میں مصروف تھی، اس لیے وہ زبردستی حمزہ کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے آئے تھے، جو اپنی مصروفیات چھوڑ کر ان کے ساتھ قطعی آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خاندان کی اتنی قریبی شادی میں تنہا شرکت کر کے وہ رشتہ داروں کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے اس 2 روز قیام کے لیے وہ حمزہ کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ اور بھئی سنا ہے ماس کمیونیکیشن میں آنرز کر رہی ہو؟ سویٹ ڈش کھاتے ہوئے شجاع انکل ایک مرتبہ پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے جی کہنے پر انہوں نے اس موضوع میں مزید دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، آگے کیا ارادہ ہے؟ ان کا سوال سن کر اس نے ایک پل کے لیے کچھ سوچا، پھر سنجیدگی سے بولی، اس کے بعد اسی سبجیکٹ میں ماسٹرز کروں گی، ایم اے فائنل میں اسپیشلائزیشن کے لیے پرنٹ میڈیا لوں گی اور انٹرنشپ آپ ہی کے اخبار میں کروں گی۔ وہ اس کے بے تکلفانہ انداز پر محظوظ ہوتے ہوئے قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ صرف انٹرنشپ کیوں، تم جاب بھی وہیں کرنا۔ میز پر موجود باقی تمام افراد بھی اس گفتگو کو انجوائے کر رہے تھے۔ شجاع انکل آئے تو نجی کام سے تھے، لیکن اس 2 دن کے مختصر ترین پروگرام میں بھی وہ اپنے بہت ہی خاص اور قریبی صحافی دوستوں سے مل رہے تھے۔ یوں وہ گھر پر کم ہی رہتے تھے، حمزہ بھی اکثر جگہوں پر ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ اسے حمزہ کے اس طرح ہر جگہ جانے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس سے تھوڑی بہت گفتگو کے بعد ہی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جرنلزم صرف پڑھ نہیں رہا، بڑی سنجیدگی سے اس میں اپنا کریئر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شجاع انکل کی طرح جرنلزم اس کا شوق، عشق اور جنون سب کچھ تھا۔ جس فیلڈ میں اپنا کریئر بنانے کا وہ سوچ چکا تھا، اس کے متعلق تجربہ اور پیشہ ورانہ مہارت دوران تعلیم ہی حاصل کرنے کے لیے وہ شجاع انکل کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے تو اس نے اخبار میں حمزہ شجاع احمد کے نام سے چھپا کوئی آرٹیکل، فیچر یا سروے پڑھنے کی زحمت نہیں کی تھی، لیکن اب اس سے ملنے کے بعد وہ اس کے نام سے چھپنے والی تحریروں کو خاص طور پر پڑھنے لگی تھی۔ نانی امی کے بہت ناراض ہونے اور یہ کہنے پر کہ صرف شکل دکھانے کے لیے آنے کی کیا ضرورت تھی، شجاع انکل نے ایک روز مزید قیام کر لیا تھا۔ حمزہ اکیلا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ اسے کمپنی دینے کے لیے لاؤنج میں آ گئی۔ نانا ابا اور شجاع انکل لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ نانی امی جلدی جلدی رات کے کھانے کا اہتمام کرنے میں مصروف تھیں۔ حمزہ نے اسے آتا دیکھ کر ٹی وی کی آواز کم کر دی۔
پڑھائی کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ میرا مطلب ہے تمہاری ہابیز کیا ہیں؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ خاص نہیں، فارغ وقت میں ٹی وی دیکھ لیتی ہوں، کوئی بک پڑھ لیتی ہوں یا انٹرنیٹ یوز کر لیتی ہوں، بس جیسا موڈ ہوتا ہے وہی کام کر لیتی ہوں۔ آپ تو میرا خیال ہے فارغ وقت میں بھی خبروں اور رپورٹنگ وغیرہ کے بارے میں سوچتے رہتے ہوں گے، یا پھر انکل سے اپنے کسی فیچر یا آرٹیکل کے لیے درکار معلومات حاصل کرتے رہتے ہوں گے۔ ان 2 دنوں میں اس نے حمزہ کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ جھٹ بیان کر دیا تھا۔ اس وقت فارغ بیٹھا ہوا بھی وہ BBC پر خبریں دیکھنے میں مگن تھا۔ ایسے میں وہ یہی سوچ سکتی تھی کہ حمزہ خبروں اور اخباروں کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ وہ اس کے کمنٹس پر بھرپور انداز میں مسکرایا۔ اتنا بھی بور نہیں ہوں، اصل میں ایک دم سے بے تکلف ہونے کی میری نیچر نہیں ہے۔ جو لوگ مجھے زیادہ قریب سے نہیں جانتے وہ مجھے بہت خود پرست اور شاید مغرور سمجھتے ہیں۔ میں ہر ایک سے دوستی نہیں کرتا، لیکن جس سے دوستی ہو جائے پھر اس کے ساتھ میں بہت خوش مزاج، زندہ دل اور ہر ٹاپک پر بے تکا بولنے والا شخص بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کمیونیکیشن ایتھکس پر اور مختلف ریسرچ رپورٹ پر عالمانہ گفتگو صرف لوگوں کو خود سے دور رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ساتھ کی صحبت کا اور کوئی فائدہ ہوا ہو یا نہیں، لیکن وہ حاضر جواب اور صاف گو ضرور ہو گئی تھی۔ اس بار وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ تم بہت چینج ہو گئی ہو، مجھے تو تمہارا وہی اسٹائل یاد ہے جب تم اسلام آباد ہمارے گھر آئی تھی، کس طرح ڈری سہمی سارا وقت بڑی امی کے پیچھے چھپی رہی تھی۔ ہم لوگ کھیلنے کے لیے بلاتے تو آنے سے منع کر دیتی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا یہ آؤٹ اسپوکن لڑکی وہی ڈری سہمی سی فریہ ہے۔ حمزہ کے یاد دلانے پر اس وقت وہ مسکرا دی۔ تم اس کے بعد کبھی آئیں کیوں نہیں؟ آپ لوگ بھی تو کبھی نہیں آئے۔ یہ آپ کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے میں تم سے اتنا بڑا نہیں ہوں کہ تم میرا احترام کرو۔ دراصل میری بھی آپ کی جیسی ہی عادت ہے، ایک دم سے بے تکلف ہو جانا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ کے تو پتہ نہیں دوستوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن میرے دوستوں کی تعداد بہت کم ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ تو پھر ایسا کرو، مجھے بھی اپنی مختصر سی دوستوں کی تعداد میں شامل کر لو، اور اب یہ آپ وغیرہ بالکل مت کہنا۔ حمزہ کے دوستانہ انداز پر اس نے سر ہلا دیا۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آتے ساتھ کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ یقیناً لان میں اس کی نانا ابا سے دعا سلام ہو چکی تھی اور انہوں نے ہی اسے فریہ کے لاؤنج میں موجودگی کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ سعد ہے، ابھی ہم دوستوں کی بات کر رہے تھے نا، بس یہ سمجھ لیں کہ سعد میرا سب سے پرانا اور سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کے تعارف کرانے پر حمزہ نے کھڑے ہو کر بڑی خوش اخلاقی سے سعد سے ہاتھ ملایا۔ میں حمزہ ہوں، آپ کی دوست کا کزن، اور آج سے دوست بھی ہوں۔ یوں سمجھ لیں فریہ کی دوستوں کی کتاب میں تازہ ترین اضافہ ہوں۔ جواب میں سعد نے بھی خوشگوار انداز میں مسکراتے ہوئے اس سے ہائے ہیلو کیا اور پھر سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج ایک بہت ہی مشکل پریزنٹیشن سے جان چھوٹی ہے، میں نے سوچا فراغت کی خوشی میں تھوڑا سا تمہارا بھیجا کھایا جائے، اس نے فریہ سے کہا۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ میرا MBA اختتام کے قریب ہے، بس ایگزامز ہونے ہی والے ہیں۔ پتہ ہے سعد، حمزہ فیوچر کا بہت بڑا جرنلسٹ ہے، یہ نانا ابا کی پیشن گوئی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں جو رائے دیتے ہیں وہ ہمیشہ درست ثابت ہوتی ہے۔ اس نے نانا ابا کی کہی بات سعد کو بتائی۔ پھر تو ہم لوگوں کو ان سے ڈرنا چاہیے۔ اگلے وقتوں میں شریف لوگ پولیس، تھانہ، عدالت کے نام سے ڈرا کرتے تھے، اب صحافیوں سے بھی ڈرنا پڑتا ہے۔ بڑی پاورز ہوتی ہیں بھائی ان لوگوں کے پاس، پوری حکومتی مشینری کو ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔ سعد اور حمزہ کی اب کرنٹ افیئرز پر باتیں شروع ہو گئیں۔ فریہ ان کی باتیں دلچسپی سے سن رہی تھی، لیکن نانی امی نے اسے کچن میں بلا لیا تو وہ اس گفتگو سے محروم کچن کی طرف چلی گئی۔ نانی امی کی مدد کرانے کے ساتھ ساتھ اس نے ان دونوں کے لیے چائے بھی تیار کر لی۔ چائے لے کر آئی تو وہ دونوں شعیب اختر کی بولنگ ایکشن پر باتیں کر رہے تھے۔ کیا زبردست اسپیڈ ہے آپ لوگوں کی، اتنی جلدی کھیلوں کی خبروں تک پہنچ گئے، سینٹر ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ حمزہ نے اس کی بے تکلفی کو دلچسپی سے دیکھا۔ فریہ نے کپ اٹھا کر حمزہ کو پکڑایا تھا، اس نے شکریہ اس کے ساتھ کپ لے لیا۔ جب تک اس نے پہلا گھونٹ لیا کپ خالی کر چکا تھا۔ چلتا ہوں میں فری، تم تو کچن میں بیزی ہو، میں ذرا آج جم کے فرینڈ سے ملاؤں، بڑے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ فوراً ہی اٹھ گیا تھا۔ رخصت ہوتے وقت شجاع انکل نے اسے بڑے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خوب ساری دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ کہا۔ ان سے وہ جب بھی ملی ان کے انداز میں شفقت اور محبت کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں پائی تھی، حالانکہ اصولاً انہیں اس سے نفرت ہونی چاہیے تھی۔ شاید وہ بہت اعلیٰ ظرف تھے، یا پھر وہ ذوالفشاء کی محبت آج بھی ان کے دل میں کہیں چھپی بیٹھی تھی، اور یہی محبت اس کی بیٹی سے اچھے سلوک اور محبت و شفقت کے لیے مجبور کرتی تھی۔ اگرچہ وہ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن پھر بھی اس کے لیے تحائف لانے نہیں بھولے تھے۔ محبت شاید اسی بے اختیاری کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کوئی بھی نفع نقصان سوچے بغیر مبتلا ہو جاتا ہے، ورنہ آپ میں ایسی کوئی کمی نہیں کہ ماما آپ کو چھوڑ دیتی۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک انہی کے بارے میں سوچتی رہی۔ سعد کی فیملی نے امریکہ میں مستقل رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ یہ بات سنتے ہی پریشان ہو گئی تھی۔ ان کے لیے وہاں سیٹل ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آنٹی اور انکل دونوں کے بہن بھائی سالہ سال سے وہیں مختلف
ریاستوں میں مقیم تھے۔ خود سعد و زہیب کی پیدائش بھی امریکہ کی تھی۔ سعد و زہیب کی ابتدائی تعلیم بھی وہیں ہوئی تھی۔ سعد 8 سال کا تھا جب آنٹی انکل پاکستان آ گئے تھے اور اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے واپس وہیں چلے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شروع میں جب اس کے کانوں میں اس بات کی بھنک پڑی تو اس نے زیادہ نوٹس نہیں لیا۔ پچھلے 2-3 سالوں میں وہ 2-3 مرتبہ یہ ایشو اٹھتا اور پھر ختم ہوتا دیکھ چکی تھی۔ حواس باختہ تو وہ تب ہوئی جب اب کی بار اس ایشو کو دبنے کے بجائے عملی جامہ پہنتے دیکھا۔ اگرچہ سعد نے آنٹی انکل کے ساتھ جانے کے لیے منع کر دیا تھا، لیکن اپنی فیملی کے بغیر اکیلا یہاں پر کب تک رہ سکتا تھا؟ اس کا MBA مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ بھی وہیں جانے کی کرے گا۔ سعد نے اس کے شکوک و شبہات کے جواب میں سنجیدگی سے کہا تھا، فی الحال تو میں کہیں نہیں جا رہا، جب جانے لگوں گا تب تم رونا دھونا مچا لینا۔ اس نے یہ یقین ہرگز نہیں دلایا کہ وہ ہمیشہ یہیں رہے گا، اور وہ ابھی سے آنے والے وقت کو سوچ کر رو رہی تھی جب سعد آنٹی انکل کے پاس امریکہ چلا جائے گا۔ زہیب جانے پر بہت خوش تھا۔ وہاں جا کر کسی اچھی یونیورسٹی میں بہترین تعلیم اور اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کرنے کا سوچ کر وہ بہت خوش تھا۔ آنٹی سعد کے ساتھ نہ جانے پر ناراض تھیں۔ اگر ساتھ چل رہا ہوتا تو ہمارا ارادہ تھا کہ گھر کرائے پر دے دیں، وطن سے رابطہ قائم رہنا چاہیے۔ سگے بہن بھائی ہم دونوں میاں بیوی کے یہاں ہیں نہیں، لیکن پھر بھی کبھی وطن کی کشش کھینچے گی تو آئیں گے تو صحیح۔ یہی سوچ کر گھر فروخت نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ دیکھیں سعد شاید MBA کر کے وہیں ہمارے پاس آ جائے تو پھر گھر کرائے پر دے دیں گے، ابھی تو سب کچھ ویسے ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آنٹی انکل جانے سے پہلے ان لوگوں کے گھر نانا اور نانی امی سے ملنے آئے تھے، تب آنٹی نے یہ بات نانی امی سے کہی تھی۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد اسے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کسی روز سعد اچانک اسے اپنے لاس اینجلس جانے کی اطلاع دے گا اور وہ خاموش کھڑی روتے ہوئے اسے جاتا دیکھتی رہ جائے گی۔ گھر والوں کے جانے کے بعد اسے بوریت زیادہ ہی تنگ کرتی تھی تو وہ ان لوگوں کے گھر آ جایا کرتا تھا۔ نانی امی کا تو وہ شروع سے ہی فیورٹ تھا، اب وہ اس کے کھانے پینے کا زیادہ ہی دھیان رکھنے لگی تھی۔ جب بھی کوئی خاص ڈش بنتی تو فوراً فریہ کو حکم دیا جاتا کہ سعد کو بھی فون کر کے بلا لو۔ یونیورسٹی جانے کے لیے صبح اٹھانے کی ڈیوٹی اس نے فریہ کے سپرد کی تھی۔ ممی کی ڈانٹوں کے بغیر اٹھنے کی عادت نہیں ہے، وہ سر پر کھڑی ہو کر چیخ چیخ کر اٹھاتی تھی تبھی اٹھتا تھا۔ الارم تو مجھ پر کوئی اثر کرتا ہی نہیں۔ فخرو سے کہہ کر بھی دیکھ لیا کہ بھائی صبح جگا دیا کرو، لیکن وہ موصوف خود ممی کے جانے کے بعد آزادی کے مزے لے رہے ہیں۔ اب انہیں تو کسی یونیورسٹی کالج جانا نہیں ہوتا، لہٰذا عیش میں ہے۔ مصیبت تو میری ہے، روز انسٹیٹیوٹ لیٹ پہنچ رہا ہوں۔ تم پلیز فون کر کے بیل ہونے دیا کرو جب تک میں تنگ آ کر فون اٹھا نہ لوں۔ اسے صبح اٹھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ نانا ابا اور نانی امی سے اس نے صبح خیزی سیکھی تھی، اس لیے اس نے بڑے اطمینان سے یہ ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ اس کے ڈھیٹ پن کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ایک ہی وقت میں اس کے موبائل اور گھر کے نمبر پر فون ملایا کرتی۔ ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے میں کارڈ لیس لے کر وہ اس کی ڈٹائی کو کوستی فون اٹھائے جانے کا انتظار کرتی، پھر جیسے ہی وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہتا اٹھ گیا ہوں، گھڑی بھی دیکھ لی ہے، پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم صبح کے 7:30 بج رہے ہیں، تو وہ اسے یہ نصیحت کرتی کہ اب دوبارہ مت سو جانا فون بند کرتے ہی۔ اس کی بدولت اب وہ جلدی تیار ہونے اور اپنے انسٹیٹیوٹ پہنچنے لگا تھا۔ اس میں اس کے پاس اتنا ٹائم نکلنے لگا تھا کہ وہ اسے لینے آ جایا کرتا۔ اکثر اب وہ اسے یونیورسٹی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ کسی دن وہ لینے کے لیے جلدی پہنچ جاتا اور وہ ابھی تیار نہ ہوئی ہوتی تو وہ اندر آ جاتا۔ نانی امی سے زبردستی ناشتے کی میز پر بٹھا لیتی۔ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں نانی امی، وہ انہیں یقین دلاتا۔ ارے ماں یہاں ہے نہیں، نوکروں نے کیا ناشتہ کرایا ہوگا، یہ سوجی میدے کے پراٹھے بنائے ہیں، میں نے ذرا چکھ کر دیکھو۔ ان کی محبت بھرے اصرار پر وہ چکھنے کے بجائے پورا پراٹھا کھانے بیٹھ جاتا۔ آپ بلا وجہ اس کی فکر کر رہی ہیں، ناشتہ تو اس نے کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں ہے۔ ہر روز آنٹی سے اس بات پر ڈانٹ کھا کر اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی جاتا تھا کہ تھوڑا جلدی اٹھ جاتے تو بھاگ دوڑ نہ مچتی، کم از کم سکون سے ناشتہ تو کر لیتے۔ یہ تو میری بدولت اسے ناشتہ کرنے، ڈھنگ سے تیار ہونے اور صبح کے سہانے منظر کو انجوائے کرنے کا موقع ملنے لگا ہے۔ وہ اپنا بیگ اور فائل ٹیبلز پر سے اٹھاتے ہوئے کہتی، ساتھ جواباً اسے غصے سے گھورتا۔ کبھی کبھار اندر آ جانے اور ناشتے کے لیے بیٹھ جانے پر ساتھ کی نانا ابا کے ساتھ اخبار کے کسی خاص خبر یا کسی خاص واقعے کے بارے میں گفتگو بھی ہو جایا کرتی تھی۔ نانا امی کے برخلاف اس کی نانا ابا سے بالکل بھی بے تکلفی نہیں تھی، اور بہت سے لوگوں کی طرح وہ بھی ان سے کچھ قائف رہا کرتا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی مؤدب ہو کر سنبھل کر بات کرنے لگتا تھا۔ فریہ اور نانی امی اس کی شریفانہ انداز اور محتاط طرز گفتگو پر زیر لب مسکرایا کرتیں۔ نانی امی سے تو اس درجہ بے تکلف تھا کہ ڈھٹائی سے ہر بات ان کے سامنے کر دیا کرتا تھا۔ جیسے ہی سعد امتحانوں سے فارغ ہوا، اس نے آنٹی انکل کے پاس بھاگنے کی وہ خاموشی سے اس کے جانے کی تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ اس کا MBA مکمل ہو چکا تھا، اب یہاں رہنے کا جواز ہی نہیں تھا۔ اگر وہ رہنے کے ارادے سے نہ بھی جا رہا تھا، لیکن وہاں جا کر اس کا ارادہ بدل بھی تو سکتا تھا۔ حالانکہ جب وہ خدا حافظ کہنے آیا تو نانا ابا کے
سوال کے جواب میں اس نے یہی کہا کہ 1-2 ماہ میں وہ واپس آ جائے گا۔ اس کا پاکستان چھوڑ کر کہیں اور سیٹ ہونے کا ارادہ نہیں۔ پاکستان آ کر وہ یہیں کسی جگہ جاب کے لیے اپلائی کرے گا، لیکن جب اس کے پاس وہاں کی شہریت تھی، اس کے ماں باپ اور بھائی بھی وہیں تھے، تو اسے واپس پاکستان آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں واپس آؤں گا فری۔ وہ گیٹ تک چھوڑنے آئی تو گیٹ کے پاس رک کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے یہ بات کہی۔ وہ اس کی بات پر گڑبڑا گئی۔ وہ اس کی جس عادت سے چڑھتا تھا وہ ہر بات اسی کا ارتکاب کرتی۔ اس نے اسے جھٹلانے کے لیے مصنوعی اعتماد کا سہارا لیا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم واپس آؤ گے۔ اس نے اسے جھٹلانے کے لیے مصنوعی اعتماد کا سہارا لیا تھا۔ پتہ تو ہے تمہیں، لیکن یقین نہیں ہے، اور یہ یقین میں کیسے دلاؤں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یار میں یہاں سے کیوں جاؤں گا؟ مجھے یہاں کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے میں بہت زیادہ محب وطن نہیں ہوں، لیکن اگر اپنے ہی ملک میں انسان صحیح سے سیٹ ہو، جاب وغیرہ بھی ٹھیک ہو، تو پھر کسی اور ملک میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس معاملے میں تم مجھے قناعت پسند کہہ لو، میں پاکستان سے کہیں نہیں جانے والا۔ وہ بڑی بردباری سے اسے اپنی واپسی کا یقین دلا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی کتنی مرتبہ وہ چھٹیوں میں امریکہ جاتا تھا، تب بھی دل کو یہ دھڑکا نہیں لگا رہتا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس بار یہ خوف بڑی شدت سے دل میں جاگا تھا، لیکن جب اس نے اتنے مستحکم 2 ٹوک انداز میں واپس آنے کا کہا تو اس نے یقین کر لیا تھا، اور اس بات کا یقین غلط بھی نہیں ثابت ہوا تھا۔ وہ واقعی چھٹیاں گزار کر واپس آ گیا تھا۔ اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے بہترین جاب، وہ بھی اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر مل گئی تھی۔ بہت مشکل تحریری امتحان اور انتہائی سخت قسم کے انٹرویو کے مراحل سے گزرنے کے بعد اس نے اپنی من پسند جاب حاصل کر لی تھی۔ اس جاب پر فریہ اس سے زیادہ خوش تھی۔ اس نے ساتھ کی کامیابی کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی تھی۔ اس کی ذہانت اور اس کی صلاحیتوں پر تو اسے کبھی شبہ نہیں تھا، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ اکثر ذہانت، صلاحیت اور اہلیت رکھنے والوں کو پیچھے دھکیل کر نااہل اور ناکارہ لوگوں کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس بات سے ڈر رہی تھی، لیکن شکر تھا کہ ساتھ کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی جب فون کی بیل بجی تھی۔ دوسری طرف سے آتی حمزہ کی آواز وہ فوری طور پر پہچان نہیں پائی تھی۔ اس کے تعارف کرانے پر ہی وہ پہچانی تھی۔ بہت لمبی عمر ہے تمہاری، میں بھی تمہارا ہی آرٹیکل پڑھتے ہوئے تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی، اس نے بے ساختہ کہا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ اس نے لمبی عمر اور آرٹیکل کی بات چھوڑ کر سوچنے کی بات میں پوچھا۔ بس یہی کہ تم اچھا لکھتے ہو۔ پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا جب میں تمہاری طرح لکھ سکوں گی۔ اتنا اپ ٹو ڈیٹ اور اس قدر مکمل معلومات، تمہارا لکھا کچھ بھی پڑھوں تو یہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری محنت اور ڈھیر ساری ریسرچ کار فرما ہے۔ وہ اس کے تبصرے پر مسکرایا۔ تعریف کا بہت بہت شکریہ۔ ویسے تمہاری عادت بہت اچھی ہے، تم تعریف کرنے میں بالکل بھی بخیل نہیں۔ اکثر لوگ تو دوسروں کی تعریف کرنا اتنا مشکل لگتا ہے جیسے تعریف کرنے سے ان کا کچھ خرچ ہو رہا ہو، اس نے دل چلے انداز میں کہا، اور پھر فوراً ہی بات بدل دی۔ یہ سب باتیں تو انشاءاللہ تفصیل سے ہوں گی، اس وقت تو میں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں کراچی آ رہا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کب آ رہے ہو؟ اس نے پرخلوص انداز میں پوچھا، تو اس نے جواباً کہا، بس تم تیار ہو جاؤ، میری میزبانی کے لیے 1-2 روز میں نازل ہونے والا ہوں۔ فون بند کر کے اس نے فوری طور پہ یہ بات نانی امی کو بتائی۔ حمزہ نے 1-2 روز کا کہا ہے، اور یہ 1-2 روز 3-4 روز میں بھی تبدیل ہو سکتے تھے، لیکن حیرت تو اسے تب ہوئی جب اگلے روز صبح صبح اسے اپنے گھر میں دیکھا۔ وہ اس کی حیرت کو انجوائے کرتا مسکرایا۔ میں نے سوچا کیا حرج ہے اگر میں آج ہی آ کر سرپرائز دے دوں؟ میرا ارادہ کل آنے کا تھا، تم سے بات کرنے کے بعد میرا پروگرام تبدیل ہو گیا۔ آئی ہوپ میرا آنا ایک اچانک رونما ہونے والا خوشگوار واقعہ سمجھا جائے گا۔ اس کے شریر سے انداز پر اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ نانا ابا حمزہ کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہ ان کی گڈ بکس میں تھا۔ اس کی سنجیدگی اور اپنے پروفیشنل سے لگن انہیں بے حد پسند تھی۔ آج کل کے نوجوانوں کے غیر ذمہ داری اور لاؤبالی پن سے وہ سخت ناراض رہتے تھے۔ نوجوانوں کی تن آسانی اور سہل پسندی کا انہیں بے حد شکوہ تھا۔ جہاں ڈگریاں اس لیے حاصل کی جاتی ہیں کہ ان کے ذریعے شاندار ملازمت حاصل کی جائے، یا پھر امریکہ یا کینیڈا امیگریشن کے لیے پوائنٹس بڑھائے جائیں۔ ایسے ہمیں حمزہ جیسے نئی نسل کے لوگ جو محنت اور جدوجہد پر یقین رکھتے ہوں، جن کی نظریات ٹھوس اور سوچ پختہ ہو، اور جو اپنی زندگی کے بارے میں بہت واضح اور درست لائحہ عمل رکھتے ہوں، انہیں بے حد پسند تھے۔ حمزہ نے ماسٹرز کے بعد ایک بہت اچھی ریپوٹیشن اور سرکولیشن کے حامل نیوز پیپر کو جوائن کر لیا تھا۔ اپنے اخبار کی جگہ کسی اور کو جوائن کرنے کی اس کے پاس وجہ یہ تھی کہ یہاں پر وہ ملازم کی حیثیت سے کام کر رہا تھا جس کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ ہر لمحہ جواب طلبی کا خطرہ بھی موجود رہتا ہے، جبکہ وہاں کام کرنے میں چونکہ اس کے اندر مالکانہ انداز نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود آ جاتا، ایسے میں وہ اس درجہ محنت اور لگن کا مظاہرہ نہ کرتا جتنا یہاں کر رہا تھا۔ اپنے ڈیڈی اور دونوں چچاؤں کے بڑی محنت سے اسٹیبلش کیے ہوئے اخبار میں، جس کی اپنی بہت اچھی ریپوٹیشن تھی، بہت اچھے سرکولیشن تھی،
اس میں فی الحال وہ شمولیت اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہاں جا کر وہ سوائے مالکانہ انداز میں بیٹھے بیٹھے حکم چلانے کے کوئی تخلیقی کام نہیں کر سکتا، جبکہ یہ وقت تو سیکھنے اور کام کرنے کا ہے۔ یہی سیکھنا اور کام کرنا تو پھر آگے جا کر اس کے کام آنا ہے۔ ان خیالات کی بدولت اگر وہ نانا ابا کو اچھا لگتا تھا تو کچھ عجیب بات نہیں تھی۔ ناشتہ تو میں کر چکا ہوں، چلیں آپ لوگوں کے ساتھ چائے پی لیتا ہوں۔ نانی امی نے حمزہ کو ناشتے کے لیے بلایا تو وہ انہی لوگوں کے پاس بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ نانا ابا اس کے ساتھ تازہ ترین اسائنمنٹ کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے انہیں اپنے کام کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فریہ بھی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ناشتہ ختم کر کے وہ کھڑی ہو گئی تو حمزہ کو مخاطب کر کے بولی، آج جانا ضروری نہ ہوتا تو میں چھٹی کر لیتی۔ وہ یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہی تھی، لیکن مہمان کے آتے ہی ایک دم سے اٹھ کر چلے جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حمزہ اس کے فارمل انداز اور اخلاقیات پر مسکرایا۔ میں اتنا بڑا بھی کوئی آدمی نہیں کہ میرے آنے پر لوگ اپنے کاروباری زندگی چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں، نہ ہی میں کوئی مہمان ہوں۔ تم آرام سے یونیورسٹی جاؤ، اس وقت میں خود بھی اپنے آفیشیل کام سے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں بھی گھر سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر صرف گھومنے پھرنے یا چھٹیاں انجوائے کرنے آتا تب بھی مجھے یہ بات پسند نہیں آتی کہ تم میری وجہ سے اپنا روٹین چینج کرو۔ نانا ابا اور نانی امی ان دونوں کی گفتگو کے دوران خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ وہ سر ہلاتی سب کو خداحافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ حمزہ سے بھی پھر اس کی ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی۔ نانی امی نے بتایا کہ وہ صبح 11 بجے کا نکلا ہوا ہے اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ واپسی کا اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں، لہٰذا کھانے پر اس کا ہرگز انتظار نہ کیا جائے۔ وہ لوگ کھانا شروع کر چکے تھے جب حمزہ آیا۔ صحیح وقت پر آ گیا میں، وہ جلدی سے ہاتھ دھو کر ان لوگوں کے ساتھ شریک طعام ہو گیا۔ میں نے کچھ خاص اہتمام بھی نہیں کیا، تمہارا پکا ہی نہیں تھا کہ کھانا گھر پر کھاؤ گے کہ نہیں؟ فری کہنے لگی، فضول میں کیوں محنت کر رہی ہیں؟ جس روز حمزہ کا لنچ یا ڈنر کرنے کا کنفرم ہو اس روز اہتمام کر لیجیے گا۔ نانی امی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بڑا سیدھا سادہ سا بندہ ہوں بڑی امی، اور کھانے پینے کا زیادہ شوقین بھی نہیں ہوں۔ یقین کریں اس وقت میز پر موجود جو ڈشز ہیں میرے حساب سے تو یہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس عمر میں آپ سے پکوا کر کھاؤں، آپ میری خاطریں کریں، مجھے تو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ اس نے بڑی اپنائیت سے ان کے افسوس کو دور کرنے کی کوشش کی، پھر کچھ سوچ کر مسکرا کر ایک نظر خاموشی سے کھانا کھاتے فریہ پر ڈال کر اس نے بولا، ہاں اگر آپ فریہ سے میرے لیے اچھے دعوتی کھانے پکوائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پھر اگر آپ روزانہ بھی میرے لیے خاص اہتمام کرائیں تو میں بالکل برا نہیں مانوں گا۔ نانا ابا حمزہ کے شرارتی انداز پر بے ساختہ ہنس پڑے۔ نانی امی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کی شرارت کے جواب میں فوراً بولی، اہتمام تو مہمانوں کے لیے کیا جاتا ہے، اور تم خود صبح اپنے آپ کو مہمانوں کی لسٹ سے نکلوا چکے ہو۔ دعوتی کھانے پکانے کا مجھے ویسے ہی کوئی شوق نہیں، سیدھے سادے بندے کو سیدھے سادے پاکستانی ڈشز کھلا سکتی ہوں، مثلاً اس وقت موجود ماش کی دال میں نے ہی پکائی ہے، کوفتے البتہ نانی امی نے پکائے ہیں۔ حمزہ اس کے سیدھے سادے بندے کہنے پر کھل کر ہنسا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ فریہ سب کے لیے کافی بنا کر لائی۔ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ پڑھائی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، صرف ٹھیک نہیں بلکہ بہترین، نانا ابا نے اس کے ساتھ جواب سنتے ہی حمزہ سے کہا۔ آنرز کا آخری سیمسٹر ہے اس کا، اور پچھلے تمام سیمسٹرز میں نہایت شاندار مارکس لیے ہیں اس نے۔ نواسی صاحبہ کو آجی سے بات کرنے کا موڈ تھا، لیکن نانا ابا نے اس کی اس کوشش پر پانی پھیر دیا۔ وہ ان کی تعریف پر بجائے فخر سے سر اونچا کرنے کے سر جھکا کر کافی پینے لگی۔ ہر سیمسٹر میں اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی ہے فری نے۔ نانا ابا تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف تھے۔ حمزہ ان کی تعریفوں سے زیادہ ایکسپریشنز کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ اس طرح لاپرواہی سے سر جھکائے کافی پینے میں مصروف تھی جیسے یہ کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ بغیر کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام دیے میاں مٹھو بنے پھرتے ہیں، اور وہ اپنی بالکل جائز تعریف کرنے پر بھی شرمندہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حمزہ کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔